کہ جنہوں نے بڑی مدت سے دیکھا ہے لیکن رمضان کے فضائل کو سننے کے باوجود بھی اس کی اہمیت کو جیسے جاننا پہچاننا چاہیے ویسے نہیں جانا، کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رمضان سے ہم قریب ہو رہے ہیں، رمضان ہم سے قریب ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ شعبان کی 13ویں تاریخ سن ہجری کے اعتبار سے 13 شعبان ہے، چند ہی دنوں میں ہم رمضان سے قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اپنے ماضی پر ایک نظر ڈالیں کہ سابقہ میں ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار تھے، کتنے دوست و احباب تھے جو پچھلے رمضان میں تو تھے لیکن اب رمضان قریب آ رہا ہے، اس مرتبہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا نہیں ہوں گے۔ تو یقیناً یہ بڑے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک اور موقع فراہم کر رہا ہے کہ نیکیوں کا ایک موسم بہار آپ کی زندگی میں آنے جا رہا ہے، لہذا اس کو آپ غنیمت جانیں، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور بھرپور اجر و ثواب بٹورنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ یہی آج کے اس جلسے گاہ سے عزم مصمم آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ رمضان کے فضائل کے سلسلے میں یوں تو بے شمار احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز، تو دوسری نماز کو ادا کرنے کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے عصر کی نماز فرض ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، عصر اور مغرب کے مابین میں آپ سے جو گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا آپ مرتکب ہوئے تھے، تو یہ دو نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ پھر اس پر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مومن ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے تو دوسری جمعہ بھی ادا کرتا ہے، اس ایک ہفتے کے مابین اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان جمعہ کی ادائیگی کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ذکر کیا، کسی نے ایک رمضان پایا، دوسرا رمضان بھی پایا، اب ان 12 مہینوں کے درمیان میں 11 مہینوں کے درمیان میں اسے جو غلطیاں یا خطائیں لغزشیں سرزد ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو ان غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے، اور رمضان کے سلسلے میں ایک علمی اور تحقیقی بات یہ بھی جان لیجیے، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے شریعت اسلامیہ میں بہت واضح طور پر ذکر کیے گئے، اور ان میں جو حرمت والے مہینے ہیں، اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ جو 4 مہینے ہیں جس میں حج کے مہینے بھی شامل ہیں، تو اس کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، لیکن 12 مہینوں میں صرف رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لفظی طور پر قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ آپ کو رجب کا، شعبان کا، شوال کا ذکر نہیں ملے گا، عمومی طور پر اشارہ کیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن خصوصی طور پر ایک واحد مہینہ رمضان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور جیسے میں نے آغاز خطبہ میں اس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگوں اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ تو باضابطہ اصولی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رمضان کا یہ لفظ استعمال کیا ہے، شہر رمضان۔ اور اسی طریقے سے جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے والا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، آسمان سے منادی دینے والا یہ ندا دے رہا ہے، پکارنے والے فرشتے یہ پکار دے رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکی کے طلبگار اور پیاسے، تو نیکی کے لیے آگے بڑھ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے آگے بڑھ، نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے تو آگے بڑھ۔ اس طریقے سے ملائکہ آسمان سے یہ ندائیں دینے لگتے ہیں جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان کی فضیلت میں کہا کہ من وجد رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اپنے منبر پر چڑھے، اس کی زینوں پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین کہا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ سے فارغ ہوئے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج غیر معمولی طور پر ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ منبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے ہیں تو آپ آمین بھی کہہ رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جیسے میں نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اے نبی اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت کے سائے سے دور کر دے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ نے اس کو رمضان کے یہ قیمتی ایام دیے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے، اپنی توبہ کے ذریعے اس نے اللہ رب العالمین سے معافی نہیں کروائی، تو میں نے کہا آمین۔ یہ دیکھیں کہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، بدعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم الشان اور سنہرا موقع تمہیں عطا کر رہا ہے ماہ رمضان کی شکل میں، اور اس کے باوجود بھی تمہارے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی عظمت نہیں، اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، تو جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ کی لعنت برسے اس کے اوپر، رمضان پا کر بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ کرا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کو خوش نہ کر سکا، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی کو حاصل نہ کر سکا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں کے معاملے میں بہت غیر معمولی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، قیام کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے معطر رکھو۔ ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آدمی ہے، لغزشوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء، کہ ہر آدم کی اولاد خطاکار ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، چاہے عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، آدمی لغزشوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ انہی غلطیوں کے معافی لینے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں فراہم کر رہا ہے۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف کر دے۔ رمضان کے فرض روزے جو 29-30 روزوں کا اہتمام کر لے گا، یہ اس کے چاہے وہ کبائر ہو یا صغائر ہو، چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اہل علم کا کہنا ہے یہ اس کے غلطیوں کا کفارہ ہے۔ اور نہ صرف روزہ
روزے کی بات آئی تو یہ بات بھی ذکر کر دو میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی اکثریت روزہ خوری کے اس جرم اور گناہ کا مرتکب ہو رہی ہے۔ ایک بڑی جماعت ہے، میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانوں کی، کہ جو رمضان کے مہینے میں فرض روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتی، مختلف ہیلے، مختلف بہانے، مختلف باتیں، الگ الگ طرح کے عذر پیش کرتے ہیں، مردوں ہو یا خواتین ہو، رمضان کے بحیثیت مسلمان 30 روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، اس کا اہتمام کرنا فرض ہے تمہارے اوپر۔ اور آپ کو بتاتا چلو کہ وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں کوئی مرض نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزے چھوڑ دیتا ہے،